السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے چمکتے کہانی زبانی کے بہت ہی خاص ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور خاص کہانی۔ عنوان ہے پہلی افطار، اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے قاضی منیب الرحمن نے۔ اس سال اگر دعوت افطار کا اہتمام نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ہماری مجبوری سمجھ لیں گے، بیگم صاحبہ نے مصطفیٰ صاحب سے کہا۔ بوڑھے مصطفیٰ اور ان کی بیگم عائشہ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے، اور ان کی روایت تھی کہ ہر سال ماہ رمضان کے پہلے روزے کو وہ دونوں مل کر قریبی مسجد میں اپنے تمام پڑوسیوں کے لیے ایک بڑی افطار کا اہتمام کرتے تھے۔ مگر اس سال ان کی بیگم عائشہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ہمیں اپنی اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں افطار کے تمام لوازمات کا انتظام خود کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے 40 برسوں سے اس دعوت کا انتظام کرتے دیکھا ہے۔ اب تو میں بھی کچھ سیکھ گیا ہوں، مصطفیٰ صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا۔ مگر آپ کی مدد کون کرے گا؟ آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی ہڈیاں چٹکنی ہیں اور ہاتھ کانپتے ہیں، بیگم صاحبہ نے کہا۔ بیگم صاحبہ کی بات پر مصطفیٰ صاحب ہنس دیے اور کہنے لگے، میں اپنے لیے مدد ڈھونڈ لوں گا۔ مصطفیٰ صاحب مدد ڈھونڈنے کے لیے اپنی بیٹی حلیمہ کے پاس گئے اور پوچھا، کیا آپ کھجوریں خریدنے میری مدد کریں گی تاکہ ہم افطار کا اہتمام کر سکیں؟ میں روزے کی وجہ سے تھک گئی ہوں ابا جان، اور آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گی، حلیمہ نے جواب دیا۔ حلیمہ کا جواب سن کر مصطفیٰ صاحب جیب میں نقدی رکھ کر خود ہی کھجوریں خریدنے بازار کی جانب نکل گئے۔ بازار سے واپسی پر مصطفیٰ صاحب کی ملاقات اپنے بہت ہی قریبی دوست محمود صاحب سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں مصطفیٰ صاحب نے ان سے پوچھا، کیا آپ مہمانوں کے لیے دال کا شوربہ بنانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ پیاز کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، محمود صاحب نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ گھر پہنچ کر مصطفیٰ صاحب نے شوربے کے لیے تمام سبزیاں کاٹیں اور شوربہ تیار کر کے آخر میں مرچ اور دھنیے کا بگاڑ لگایا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے مصطفیٰ صاحب کی نظر کھڑکی سے باہر سڑک پر گزرتے بشیر صاحب پر پڑی۔ مصطفیٰ صاحب نے ان سے خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا، کیا آپ مہمانوں کے لیے پلاؤ اور بیف قورمہ بنانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اس سے میری نئی قمیض کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، بشیر صاحب نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت مصطفیٰ صاحب نے مہمانوں کے لیے پلاؤ اور قورمہ کچھ اس طرح بنایا کہ وہ ایک ہاتھ سے پلاؤ کے چاول سے کنکریاں چن رہے تھے، دوسرے ہاتھ سے قورمے میں مسالہ ڈال رہے تھے۔ مصطفیٰ صاحب کی نظر اپنی پوتی زینب پر پڑی، جو موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے اس سے پیار سے پوچھا، کیا آپ ٹماٹر اور کھیرا کاٹ کر سلاد تیار کرنے میری مدد کر سکتی ہیں؟ نہیں دادو، میں نے اگر ابھی اپنا گیم چھوڑا تو میں اپنے تمام سکور سے محروم ہو جاؤں گی، پوتی زینب نے موبائل فون سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اس جواب پر مصطفیٰ صاحب نے سلاد کی تیاری شروع کر دی، جس میں انہوں نے بہت سارے ٹماٹر اور کھیرے کاٹے اور ساتھ ہی زیتون اور پنیر بھی ڈال دیے۔ کھانوں کی مزیدار خوشبو جب گھر والوں اور پڑوسیوں کی ناک تک پہنچی تو سب کی بھوک چمک اٹھی۔ آخر کار افطار کا وقت آ گیا اور مختلف مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میرے ساتھ کون افطار کرے گا؟ مصطفیٰ صاحب نے مسجد میں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا۔ مگر میں نے تو کھجوریں خریدنے میں آپ کی مدد نہیں کی، میں آپ کی دی ہوئی کھجور سے کیسے افطار کروں؟ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو روزے داروں کو افطار کرواتے ہیں، مصطفیٰ صاحب نے کہتے ہوئے لوگوں میں کھجوریں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد مصطفیٰ صاحب نے مسجد میں اعلان کیا، افطار کے لیے میرے گھر کے صحن میں تشریف لے آئیں۔ اس پر بشیر صاحب نادم لہجے میں کہنے لگے، میں نے تو پلاؤ اور قورمہ بنانے میں آپ کی مدد نہیں کی تھی، میں آپ کے کھانے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ دوسری جانب اعلان سن کر محمود صاحب گویا ہوئے، میں نے بھی شوربے کے لیے آپ کی مدد نہیں کی تھی، میں آپ کی دعوت کیسے قبول کر لوں؟ اتنے میں پوتی زینب نے بھی کہا،
میں نے سلاد بنانے میں آپ کی مدد نہیں کی تھی، میں اب کیسے سلاد پر ہاتھ صاف کر سکتی ہوں؟ مصطفیٰ صاحب نے ان تمام لوگوں کی باتیں سنی اور ہنس کر سب کو افطار پیش کرتے ہوئے کہا، خدا ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو فراخ دلی سے کام لیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے محبت کرے۔ افطار مکمل ہونے کے بعد مصطفیٰ صاحب نے چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں قدم رکھا تو انہیں یاد آیا کہ وہ میٹھا بنانا تو بھول ہی گئے ہیں۔ یہ کیسا رہے گا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ باورچی خانے میں داخل ہوئیں اور ایک برتن سے ڈھکن ہٹاتے ہوئے بولی، برتن میں کیک رکھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے حیرانی سے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا، میں بیمار ضرور تھی مگر اپنے شوہر کی مدد کرنے کا طریقہ پھر بھی ڈھونڈ ہی لیا۔ حلیمہ نے اپنے حصے کا میٹھا ختم کر کے فوراً پوچھا، برتن دھونے میری مدد کون کرے گا؟ ابھی حلیمہ کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ محمود صاحب کہہ اٹھے، کون صفائی کرنے میری مدد کرے گا؟ دوسرے ہی لمحے بشیر صاحب نے پوچھا، غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ اس طرح گھر والوں، پڑوسیوں اور مہمانوں نے مل کر گھر صاف کیا، برتن دھوئے اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ عشاء کی اذان بلند ہوئی تو مصطفیٰ صاحب اٹھ کر جانے لگے۔ باقی تمام لوگ بھی اٹھے اور یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، آج ہم آپ کے ساتھ ہی عشاء کی نماز کے لیے مسجد جائیں گے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اور ایک اور نئے سلسلے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔